بھی خیمگاہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. ابھی آپ خیمے کے اندر جائیں گے تو اس کے اندر 5 خیمے ہیں. اس لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب سرزمین کربلا پہنچے تو پہلے خیمے وہاں لگائے گئے تھے نہر القمہ کے پاس. پھر جب کہا گیا امام حسین سے کہ یزید کی بیعت کو، امام نے کہا کہ نہیں بیعت نہیں. خیمے پھر وہاں سے ہٹا لیے گئے، پھر یہاں خیمے لگے. پھر ہر شہید اسی خیمے سے نکلتا تھا. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی جو یہ بنا ہے صحن امام حسن کے نام سے، اسی جگہ پر جو ہے وہ سب کا آنا جانا شہداء کا. امام حسین جاتے تھے لاشوں کو لے کر آتے تھے خیمے، جاتے تھے لاشوں کو خیموں پر لے کر آتے. نماز فجر کے بعد سے لے کر 10 گھنٹوں تک مسلسل 72 لاشیں اٹھانے والا حسین. اسی خیمگاہ میں جب آپ داخل ہوں گے تو پہلے کس کا خیمہ ہے؟ مولا عباس کا خیمہ. عزاداران مظلوم میں پہلا خیمہ کس کا؟ مولا عباس کا خیمہ. شب عاشور تک مولا عباس خیمے میں پہرا دے رہے تھے. کس کے کیا مجال کہ عباس کے رہتے ہوئے زینب و ام کلثوم کے سروں سے چادریں چھن لی جائیں. لیکن شام غریب آئی تو زینب خیموں پر پہرا دے رہی ہے. شب عاشور تک عباس پہرا دے رہے تھے، لیکن شام غریب آئی تو زینب پہرا دے رہی ہے. عزاداران مظلوم کربلا جناب سکینہ سلام اللہ علیہا گریہ کر رہی ہے، اے بابا آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں. بس بالکل یہاں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو سامنے یہ ٹینٹ بنا ہوا، وہاں ایک مقام ہوا کرتا تھا. تقی بھائی بھی جانتے ہیں، وہاں ایک ہوٹل تھا، اس کے اندر مقام جناب سکینہ سلام اللہ علیہ. مقام جناب سکینہ سلام اللہ علیہ. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام روز عاشور جو اپنے خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، ہر ایک شہید کو امام حسین نے سوار کیا، لیکن حسین خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے. ایک مرتبہ حسین نے مقتل کی طرف رک کر کے کہا، اے قاسم، اے علی اکبر، اے عباس کہاں ہو؟ ارے حسین کو سوار کرنے والا نہیں ہے. عزاداران مظلوم کربلا میر انیس اللہ مقام اپنے شعر میں بیان کرتے ہیں کہ حسین جب کہ چلے باد دوپہرن کو، نہ تھا کوئی جو تھا میرے کعبے توسن کو. سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. ارے نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. حسین خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا. اب جب حسین نے ذوالجناح کی طرف دیکھا، کہا کہ ذوالجناح آخری زحمت ہے. ذوالجناح نے اپنے سر کو نیچے جھکا لیا. اب جب حسین نے نیچے دیکھا تو کیا دیکھا؟ یہی وہ مقام ہے، یہی وہ جگہ کہ جہاں سے حسین اسی جگہ پر موجود تھے. ذوالجناح کے پیروں کو پکڑے ہوئے جناب سکینہ فریاد کرنے لگی، بابا اب نہ جائے، بابا میں یتیم ہو جاؤں گی، بابا میں یتیم ہو جاؤں گی. عزاداران مظلوم کربلا سکینہ بہت فریاد کرنے لگی. حسین نے سمجھایا. سکینہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے بابا، لیکن اتنا بتا دیجئے کہ جب رات ہوگی مجھے آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی تھی. اے بابا اب میں کہاں سوؤں گی؟ عزاداران مظلوم کربلا حسین کہنے لگے، اے سکینہ اب سے تم ماں کے پاس سونا، علی اصغر میرے پاس سوئے گا. خدا کی قسم آج بھی علی اکبر حسین کے سینے پر سو رہا ہے، حسین کے روضے پر دفن ہے. جناب سکینہ بیان کرتی ہے کہ شام غریب آئی، خیموں پہ خیمے جل رہے ہیں. عزاداران مظلوم کربلا یہی وہ خیمگاہ ہے کہ جہاں جناب زینب خیمے میں داخل ہوئی. ایک بیمار کو اپنے پشت پر لے کر باہر آئی، کہا سجاد ایسے وقت میں کوئی بھی سوتا ہے؟ ارے لاشا تمہارے باپ کا پامال ہوتا ہے. عزاداران مظلوم کربلا اسی خیمگاہ سے جناب زینب نے بچوں کو جمع کیا، لیکن جناب سکینہ موجود نہیں تھی. جناب زینب سکینہ ڈھونڈتے ہوئے باہر نکلی تو ایک نشیب سے آواز ہے، زینب آہستہ بولو. ارے سکینہ میرے سینے پر سو رہی ہے. زینب قریب گئی، کہا کہ سکینہ صرف اتنا بتا دو، ارے لاش کی پہچان تو یا تو اس کے سر سے ہوتی ہے یا تو اس کے لباس سے. ارے تمہارے بابا کے جسم میں نہ لباس ہے نہ سر موجود ہے، تم نے اپنے بابا کو کیسے پہچانا؟ سکینہ فریاد کرنے لگی، اے پھوپھی اماں جب میرے کرتے کے دامن میں آگ لگی، میں فریاد کرتے آگے بڑھ رہی تھی کہ ایک نشیب سے آواز آئی، اے لیا یا بنیا.
السلام علیکم مومنین، یہ خیمہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ یہاں پہ لگا ہوا تھا کربلا کے میدان میں، اور یہ سامنے بالکل جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کا خیمہ لگا ہوا تھا، جو کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کے بالکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خیمہ جناب زینب صلوات اللہ علیہ کا، اور اس کے بالکل پیچھے کی سائڈ آپ دیکھیں گے تو یہ یہاں پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ تھا، بالکل جناب زینب کے بیک سائڈ میں بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ یہاں پہ لگا ہوا تھا، اور اس کے بالکل ٹھیک سامنے اگر آپ دیکھیں گے تو اسٹارٹنگ میں بالکل، کیونکہ مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ بالکل اسٹارٹنگ میں لگا ہوا تھا، یہ پوری خیمہ گاہ کہلاتی ہے، یہ خیمہ گاہ میں 4 خیمے یہاں پہ جو ہے میں نے آپ کو زیارت کرائی 4 خیموں کی، آپ سب لوگ زیارت سے مشرف ہوں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں باقی اور بھی خیمے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ان کے نشان بنائے گئے ہیں کہ اس لیفٹ سائڈ میں بھی ہے اور رائٹ سائڈ میں بھی ہے، یہ خیمے کے نشان ہیں یہاں پر، اور میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں دکھایا تھا کہ مولا عباس کا خیمہ ہے، وہ بھی میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں، جب ہم انٹر ہوئے تو سب سے پہلے مولا عباس کا خیمہ پڑا تھا، اب ہم وہیں واپسی کر رہے ہیں، میں نے آپ کو ترتیب وائز دکھایا، یہ گیٹ ہے، اس گیٹ سے اب جیسے ہی اندر آتے ہیں، یہ مین گیٹ ہے آپ کے سامنے، اس سے جب ہم اندر آئیں گے تو آپ دیکھیں گے اندر کی سائڈ میں یہ جو ہے وہ خیمہ امام، یہ جو خیمہ ہے یہ مولا عباس کا خیمہ آپ کے سامنے، آپ سب لوگ زیارت کریں، آپ سب لوگ زیارت سے مشرف ہوں، یہ مولا عباس کا خیمہ یہاں پہ لگا ہوا تھا، یہ پوری خیمہ گاہ میں 4 خیمے میں نے آپ کو زیارت کرائے، آپ تمام لوگ زیارت سے مشرف ہو اور میرے حق میں دعا کیجیے گا، اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جتنے بھی مولا کے چاہنے والے ان سب کو زیارت نصیب کرے، اللہ آمین۔